یہ عید نہ ہوتی تو وہ دو کہاں سے آتی؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کا ظہور نہ ہوتا، آپ دنیا پہ قدم رنجا فرما نہ ہوتے، آپ دنیا کو اپنے انوار سے منور نہ فرماتے، تو پھر تیرے لیے عید الفطر کہاں سے آتی، عید الضحیٰ کہاں سے آتی؟ پتہ چلا وہ دونوں طفیلی ہیں، اصلی عید ہے تو پیارے مصطفیٰ کی آمد جو ہے وہ اصلی عید۔ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد رسول۔ حضرات گرامی، وہ عیدیں واجب، خطبے واجب، نماز دو رکعت واجب، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا دن ان عیدوں کی بھی جان ہے، مگر یہاں نماز واجب کوئی نہیں۔ کیوں؟ اگر واجب ہو کوئی نہ پڑھے تو گناہگار ہو جائے گا۔ نبی پاک لوگوں کو گناہگار کرنے نہیں آ رہے، ان کے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے آ رہے، اس لیے نئی نماز اس میں واجب لازم نہیں کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز پڑھے گا، نفل عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر میں اتنا ثواب اسے نہیں ملے گا اتنا کہ اس رات میں اسے ثواب مل جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جگاتے ہیں 12 ربیع الاول کی رات، اٹھو اے غافلو جاگو، 100 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرو۔ حضور یہ کیسی رات، پہلے آپ نے کبھی نہیں جگایا، احرام کبھی نہیں کیا، آج خود بھی جاگ رہے ہو، ہمیں بھی جگا رہے ہو، یہ کیسی رات ہے؟ فرمایا یہی وہ رات ہے جس میں آخر الزمان پیغمبر دنیا پر تشریف لائیں گے، لہذا ہمیں نہ چاہیے کہ یہ رات سو کے غفلت میں گزار دیں، بلکہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ یہ بریلوی مولوی نہیں بات کر رہا، سنی عالم نہیں بات کر رہا، اللہ کا پیغمبر بات کر رہا ہے، اور انجیل برنباس جو حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ میری یہ کتاب ہے انبیاء سابقین اور بشارات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں یہ ساری اگلے پیغمبران کرام کی طرف سے جو آپ کے متعلق بشارات کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس رات میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لو۔ میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کے پیدا ہونے سے 550 سال پہلے یہ رات برکتوں والی ہے، اور ایک پیغمبر اور اتنا عظیم المرتبت پیغمبر عیسیٰ روح اللہ جیسا وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ ہمیں اس میں جاگ کے ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے، میری امت کو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہیے، تو اگر پیدا ہونے سے 550 سال پہلے یہ رات اس لیے اتنی بابرکت ہے کہ اس میں نبی پاک پیدا ہوں گے، تو جب بالفعل پیدا ہو گئے نبی کریم علیہ السلام تو اب اس رات کی فضیلت کا کیا مقام ہوگا؟ اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان میں سے چوتھے امام حضرت احمد، امام احمد علیہ رحمت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس رات میں نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ پاک کے رحم کی طرف منتقل ہو گیا تھا، ظہور آپ کا قریب آ گیا تھا، اس لیے جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اتنا بڑا امام جس کے مقلد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، ولیوں کے سردار قطب الاقطاب غوث الاغواث جیسی ہستیاں جن کے مقلد ہیں، جن کے مذہب پر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس میں نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ پاک کے رحم کی طرف منتقل ہو گیا تھا، ظہور قریب ہو گیا تھا،
لہذا یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ تو جب ایک پردے سے آپ دوسرے پردے پہ آ رہے ہیں، صرف ظہور قریب ہے، تو وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ جب سارے پردے ہٹ گئے، حجاب اٹھ گئے، اور آپ نور پھیلاتے ہوئے دنیا اور آسمانوں کو روشن کرتے ہوئے زمین پہ ظاہر ہو رہے ہیں، اس رات کی فضیلت کا کیا اندازہ کیا جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کے جتنے علماء ہیں انہوں نے یہی صراحت کی ہے، کھل کے کہا ہے کہ واقعی آپ کی ولادت پاک والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت واجب کوئی نہیں، مگر کوئی کرے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ سرکار کی میلاد پاک والی رات میں عبادت واجب نہیں، لیکن کوئی کرے تو لیلۃ القدر ایک کیا میں کہتا ہوں ہزاروں لیلۃ القدریں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی، جو کہتے ہیں نبی تو فوت بھی ہو گئے تو تم غم کیوں نہیں کرتے؟ تو جن کے گئے ہیں مر وہ کریں غم، ہمارے تو زندہ سلامت موجود ہیں، ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت؟ انبیاء کی موت صرف ایک مکان کو چھوڑ کے دوسرے مکان کی طرف منتقلی کا نام ہے، ورنہ وہ اسی طرح پر زندہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے پیغمبر قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مزار کے پاس سے آپ معراج کی رات گزرتے ہیں، براق پہ سوار ہے، براق کتنا تیز رفتار ہے، جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ اور 27 رجب کی رات ہے، اس رات چاند ہوتا ہے، چاندنی ہوتی ہے، غائب ہوتا ہے چاند، تو چاند کی چاندنی بھی نہیں، اندھیرا ہے، اور براق بھی اتنا تیز ہے۔ ایسی حالت میں کوئی راہ پہ کھڑا بھی ہو سامنے باہر تو پھر بھی سوار صاحب کو پہچاننا مشکل ہوگا کہ کوئی، لیکن رات کی تاریکی بھی ہو، سواری بھی اتنی تیز ہو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف قبر ہی نہیں دیکھ رہے، قبر والا بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کر کیا رہا ہے وہ عمل بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں موسیٰ کلیم کے مزار کے پاس سے گزرا، وہ ہستی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس کی۔ قبر کتنی گہری ہوتی ہے، کندھے کے برابر ہونی چاہیے۔ پھر وہ دوسرے جہان کی بات، ہم اگر کسی قبر کو کھول بھی لیں تو کیا پتا چلے گا کہ میت پہ کیا گزر رہی تھی؟ ہمیں نہیں پتا چلا۔ میت قبر میں ہے، ہم مٹی ہٹا دیتے ہیں، شامی کی اینٹیں ہٹا دیتے ہیں، میت سامنے آ جاتا ہے، مگر نہیں پتا چل سکتا کہ اس پہ کیا بیت رہی تھی، کیا گزر رہی تھی۔ مگر اتنی تیز رفتار سواری پہ ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام قبر بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بورڈ لگا ہوا یا کوئی روضہ بنا ہوا، عام قبر تھی، وہ بھی دیکھ لی، پہچان لیا موسیٰ کلیم کی قبر ہے، ان کو پہچان لیا، وہ کر کیا رہے ہیں وہ پہچان لیا۔ پتا چلا کہ صرف قول ہی نہیں، نبی پاک کا مشاہدہ بھی ہے کہ قبر میں نبی زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے، آپ بیت المقدس میں پہنچے تو سارے نبی وہاں پہنچے یا کوئی؟ تو پتا چلا صرف اکیلے اکیلے قبروں میں نہیں پڑھتے رہتے، نبی پاک جیسا امام مل جائے تو پھر باہر آ کے باجماعت بھی پڑھتے رہتے۔ اس لیے ہمارے تو ہیں زندہ، جب باقی نبی زندہ ہے تو نبیوں کا نبی امام انبیاء جو ہے وہ کیوں نہیں زندہ؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق فی قبر، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ قبر میں جنتی رزق پہنچا رہا ہوتا ہے۔
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما وجدت من حسن حمدت اللہ علیہ وما وجدت من سیء استغفرت اللہ لکم. تمہاری میری حیاتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا قبر انور کی طرف منتقل ہونا بھی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. کیوں؟ میں قبر میں زندہ رہوں گا، تمہارے عمل مجھ پہ پیش ہوتے رہیں گے، اچھے دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، تیرا بھلا ہو، تو نے میری امت کو نیکی کی توفیق دے رکھی ہے، اور برے عمل پیش ہوں گے تو میں تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. لہذا ہمارے تو زندہ ہے، ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ جو نبی پاک کی آن پر، شان پر، دین اسلام کی حفاظت پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ان کو مردہ کہنا بھی حرام ہے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی حرام ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے خبردار انہیں مردہ مت کہو. اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں خبردار گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ. جو نبیوں کی عزت پر، آن پر، شان پر جان قربان کریں، نبیوں کے مشن پر اپنی جان قربان کریں، وہ اگر زندہ جاوید بن جاتے ہیں تو جب نوکروں، خادموں کی، سپاہیوں کی شان یہ ہے، ان آقاؤں اور مخدوموں مولا جو ہے ان کی شان کیا ہونی چاہیے. لہذا ہمارے زندہ ہیں، ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے مر کے مٹی مل گئے ہیں، وہ کہتے یہی ہیں نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، تو پھر تم کرو ماتم. اور جو کام نبی پاک نے کیا ہے وہی کرنا چاہیے. آپ تو ہر سوموار کا روزہ رکھتے رہے ہیں، تم رکھتے ہو روزہ. جو کام آپ نے اپنی میلاد کی خوشی میں کیا ہے کم از کم وہ تو کر کے دکھلاتے، تم نے وہ بھی نہیں کر کے دکھلایا. حضرات گرامی، ہم میلاد بنائے فتوے صادر ہوتے ہیں، مگر جب مشکل پیش آئے تو پھر یہ لوگ بھی میلاد مناتے ہیں مشکلیں ٹالنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کے طور پر میلاد کو استعمال کرتے. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ایک کتاب لکھتے ہیں نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اللبیب. اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ طاعون پڑ گیا، دوڑ دوڑ موتیں واقع ہو رہی تھی. میں نے سوچا کوئی صورت اس مصیبت سے بچاؤ کی. بڑے غور فکر کے بعد میں نے فیصلہ کیا کیا، اشرف علی نبی پاک کے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھ. اب تھانوی صاحب بیٹھے موت کے ڈر سے طاعون سے بچنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں حسن اتفاق کے مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا جب میں نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھنی شروع. اور کہتا ہے 7 مہینے ہو چلے ہیں، وہ دن گیا آج کا آیا، میرے پورے تھانہ بھون کے علاقے میں ایک موت بھی طاعون سے واقع نہیں ہوئی. پہلے میرا حسن ظن تھا کہ میں یہ کتاب لکھوں گا تو اس کی برکت سے یہ طاعون ٹل جائے گا. اب صرف ظن گمان کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کتاب کی برکت ہے کہ طاعون ٹل گیا. پھر ہم کیا دعائیں کیا کریں. اللہ کرے تمہیں طاعون پڑتا رہے، تم میلاد مناتے رہو اور جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائے. اگر یہ عمل غلط تھا اللہ کو مزید ناراض ہونا چاہیے تھا. پہلے طاعون مولوی اشرف علی صاحب کے گھر کے آس پاس تھا، اس کے شہر سے دور تھا، تو پھر گھر میں بھی داخل ہوتا، ملک الموت اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتا، اس کی روح کھینچتا کہ تو نے غلط کام کیوں شروع کیا ہے. لیکن وہ پورے شہر سے، علاقے سے طاعون ٹل گیا ہے تو پتا چلا اللہ کو پسند ہے. تو جو کام اللہ کو پسند ہے ہم وہی کر رہے ہیں، تو جو منع کرنے والے ہیں پھر وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن میلاد منانے والے غلط کر رہے ہیں. حضرات گرامی، یہ ہم سے پوچھتے ہیں نبی پاک نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا،
کتاب تم نے لکھی ہے، تمہارے پیر نے لکھی ہے، تمہارے مجدد 14ویں صدی کے مجدد نے لکھی ہے۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے دین کو اصلی حالت میں بحال کرنے والا، اوور ہالنگ دین کی کرنے والا۔ حکیم الامت، جو امت کی مرضوں کا، روحانی مرضوں کا علاج کرنے والا ہو، اسے حکیم الامت کہتے ہیں۔ تو تھانوی صاحب کو یہ حکیم الامت بھی کہتے ہیں، 14ویں صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں۔ اس نے کتاب میلاد کے موضوع پہ لکھی ہے۔ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ کہ پڑھی جائیں، پڑھ کے سنائی جائیں، یا چھپا کے رکھی جائیں؟ پھر کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں، یہ مضمون عام ہو، اس کی اشاعت ہو۔ تو پھر مصیبت پڑے تو تم آپ اس میلاد کے بیان کرنے کو موجب رحمت سمجھتے ہو اور پھر خوشی مناتے ہو، ہماری اس کتاب کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی۔ سوال یہ تھا کہ پھر کتاب سے باقی علاقوں میں کیوں نہ مصیبت ٹلی، صرف تھانوی صاحب کے شہر اور آس پاس سے کیوں ٹلی؟ کہتا ہے چونکہ ایک ہی نسخہ میں نے اپنی قلم سے لکھا تھا، اس لیے کتاب بھی محدود رہی، برکت بھی محدود رہی۔ کتاب چھپ جاتی، عام ہو جاتی تو پھر برکت بھی عام ہو جاتی، باقی شہروں سے بھی کاؤنٹ ٹل جاتا۔ کتاب چھپ رہی، بک رہی ہے، نفع کمائے جا رہے ہیں، مگر پڑھ کے سنانا ان کا کام نہیں، پڑھ کے سنانا اشرف سیالوی کا کام ہے، یا مولانا جان محمد صاحب کا کام ہے، یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کام ہے کہ پڑھ کے سنائے لوگ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر لکھنا جائز ہے، چھاپنا جائز ہے، بیچنا جائز ہے تو پڑھ کے سنانا بھی جائز ہے۔ وہ تکلیف کی ذرا کر دو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں نبی پاک کا میلاد منایا جائے تو شرک پھیلے گا یا شرک کی جڑیں کٹ جائیں؟ کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا کنبہ، نہ برادری، نہ رشتہ داری۔ اور جب نبی پاک کا میلاد بیان کر رہے ہیں تو پھر ہم ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے آگے باپ بھی بنے، رشتہ داری بھی ان کی ہے، کنبہ بھی ہے، رائش سے ہے، جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے، حضرت آمنہ پاک کے بیٹے ہیں، چچے بھی ہیں ان کے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر اولادیں بھی ہیں ان کی، نواسے بھی ہیں۔ تو لہذا میلاد منانے سے شرک کی جڑیں کٹ جائیں گی اور توحید کی جڑیں دل دماغ میں مضبوط ہو جائیں گی کہ نبی پاک جتنے بھی اونچے چلے جائیں، بے شک چلے جائیں، پر خدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ولم یلد ولم یولد ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کے والد بھی ہے، کسی کے بیٹے بھی۔ تو پھر ایسا عمل جو توحید کی جڑوں کو دل دماغ میں مضبوط کرنے والا ہو اور شرک کی جڑوں کو بنیاد سے اکھیڑنے والا ہو، وہ ناجائز کیسے ہو سکتا؟ اس کے باوجود اسی تھانوی کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے کتاب شروع کہاں سے کی؟ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں۔ ہم نور مانے تو مشرک ہے، غلط عقیدہ ہے ہمارا۔ نبی نور ہو سکتے ہی نہیں، بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے، نور ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن میں بشر لکھا ہوا ہے، انما انا بشر مثلکم هل كنت الا بشر رسولا، قرآن میں یہ لکھا ہوا۔ ظالموں، سارے قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ یہ دو آیتیں قرآن میں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والی آیت کوئی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والی آیت کوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا محبوب نور بھی ہے، منیر بھی ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے تمہارے پاس عظیم نور بھی آ گیا، تو صرف آپ نور نہیں، جو دامن سے لگ جائے گا اسے بھی نور بنا دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ محبوب صرف نور تھا یا منیر بھی تھا، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔
اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھو گے اپنے غلام مردوں عورتوں کو کہ ان کے چہرے نور ہوں گے، آگے بھی نور دوڑ رہا ہوگا، ہاتھ نور ہوں گے تو دائیں بھی نور دوڑ رہا ہوگا۔ غلام نور بنے کہ کوئی امتی نور بنے کہ کوئی نہ، یہ بھی تو قرآن میں ہے۔ اس آیت پہ ایمان لانا ضروری کوئی منافق لوگ پل صراط پہ پہنچیں گے، دیکھیں گے دوزخ کی آگ کالی سیاہ، ہماری آگ کی طرح وہ صرف نہیں ہوگی کہ جلے گی تو پھر آس پاس روشنی ہو جائے گی، کالی سیاہ ہے۔ اور جو پل صراط ہے وہ کافروں منافقوں کے لیے بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگی، مگر مومنین کے لیے وہ شاہراہ بن جائے گا، موٹر وے بن جائے گا، مومنین کے لیے بڑی وسیع ہو جائے گا۔ اور پھر مومنوں کا اپنا نور ہوگا، وہ پل کے اس سرے پر کھڑے ہوں گے، اگلے سرے تک کو چہرے کے نور سے روشن کر دیں گے۔ منافق کافر پہنچیں گے، دیکھیں گے پل بھی باریک، آگ بھی کالی، یہ تو پاؤں رکھنے کی دیر ہے، ہم تو گھڑم دوزخ میں گر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ مومنوں کو پکار کے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اللہ والو ذرا ہماری طرف پلٹ کے دیکھتے جاؤ، تمہارے چہرے کے نور سے ہم بھی پل پار۔ کسی کی کار کا جنریٹر کام چھوڑ جائے، کوچ کا، ہائیس وغیرہ کا جنریٹر کام چھوڑ جائے، لائٹیں ختم ہو جائیں، وہ دوسری لائٹوں والی کار، جیپ، کوچ وغیرہ کی محنت کرے گا کہ اپنی لائٹوں سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ یہ لوگ جن کے جنریٹر ہی کوئی نہیں ہوں گے، جنریٹر پہ ایمان ہے، نور تو ایمان کا ہونا ہے، تو جن کے جنریٹر ہی کوئی نہیں ہوں گے وہ پکار کے مومنوں سے کہیں گے اللہ والو ہماری طرف تکتے جاؤ، تمہارے چہرے کے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ پتہ چلا قیامت کے دن کافروں منافقوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ نبی صرف آپ ہی نور نہیں تھا، جو دامن سے وابستہ ہو گئے وہ بھی نور بنا دیا۔ مومن نہیں بولیں گے، اللہ بولے گا ان کی طرف سے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے دفعہ وہ اپنا نور ڈھونڈ کے لے آؤ، تمہارا کدھر گیا؟ ہم نے تو وہ نبی بھیجا تھا جو نور کی خیرات بانٹنے والا تھا، تم نے کیوں نہیں دامن میں وہ خیرات بھری، اپنے آپ کو نورانی کیوں نہیں بنایا؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور پھر کیا کرے گا اللہ؟ وضرب بینہم بالسور، دیواروں جیسا پردہ اللہ درمیان میں کھڑا کر دے گا تاکہ یہ بے ایمان لوگ میرے نبی کے غلاموں کے نور سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچان لو گے؟ فرمایا ہاں پہچان لوں گا، کیوں نہیں پہچان؟ یا رسول اللہ کیسے پہچانو؟ سارے جو حضرت آدم کی اولاد ہوں گے، نقشے ملتے جلتے ہوں گے، یہی ناک ہر کے منہ پر، آنکھیں ہر ایک کے منہ پر، ابرو ہر ایک کے منہ پر، یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ ٹھوڈی، یہ رخسار، یہ ماتھا، یہ گردن، یہ سینہ، یہ کندھے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ہر ایک کے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا یہ عیسیٰ کی امتی ہیں، وہ موسیٰ کی امتی ہیں، وہ حضرت زکریا کی امتی ہیں، وہ حضرت داؤد سلیمان کی امتی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے، وہ یہ آپ کے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا لکم سیما لیست لغیرکم، تمہاری ایک الگ ہی نشانی ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ مشابہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ ذمہ دار انداز میں آپ نے مثال دے کے سمجھایا، ایک چراگاہ ہو، دو فریق کے گھوڑے چل رہے ہوں، اس میں ایک ان سارے کالے، ناک کے نتھنوں سے لے کر دم کے سرے تک، گردن کے بالوں سے لے کر سمو کے سرے تک سارے کالے ہوں، دوسرے باقی تو کالے ہوں مگر ماتھا سفید ہو، اگلے دونوں پاؤں سفید ہوں، پچھلے پاؤں دونوں سفید ہوں۔ یہ پنج کلیان والے گھوڑوں کے مالک جو ہیں وہ اپنے گھوڑے دوسروں سے الگ کر سکیں گے؟ کوئی نہیں۔
ضرورت والے نشانی جو ہے باقی سارے کالے ہیں، ان کے جو ہے ان کا ماتھا سفید، پاؤں چاروں سفید ہے، پنج کلیان ہے، کیوں نہیں پہچان سکیں گے؟ فرمایا انتم غر محجلون یوم القیامت من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے بھی نور، ہاتھ بھی نور، پاؤں بھی نور ہوں گے، اس طرح پر تم پہچانے جاؤ گے، تمہارا کسی امت کے ساتھ کوئی التباس اشتباہ لازم نہیں آئے گا۔ فرمائیے ذرا قرآن حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ کوئی نہ، نبی پاک صرف آپ ہی نور نہیں بلکہ منیر بھی ہیں، جو دامن سے لگ جاتا ہے اسے بھی نوری بنا دے۔ اور یہ تو نبوت کا پیریڈ ہے، پیدا ہوتے ہی نور کس طرح پھیلاتے آئے، وہ بھی تھانوی صاحب کی کتاب سے عرض کر دیتا ہوں۔ 7 حدیثیں اس نے ذکر کی نبی پاک کے نور کے موضوع پر، 7 حدیثیں نقل کر کے ثابت کیا کہ نبی پاک نور ہیں۔ 7ویں نمبر کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک کے چچے حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں، آپ کی ولادت پاک کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں لیکن اکیلے آپ کو نہیں سنانا، آپ تشریف رکھو، صدر محفل بنو، صحابہ کو حکم دو وہ بیٹھ جائیں اور مجھے وہ قصیدہ میلاد سنانے کی اجازت دو۔ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 صحابی آپ کے ساتھ، بعض کے مطابق 1,00,000 صحابی نبی پاک کے ساتھ۔ آپ نے حکم دیا، صحابہ بیٹھ گئے، سرکار خود صدر محفل ہیں اور چچا جان کو فرماتے ہیں قل یا ام لا یحفظ اللہ فاک، چچا اٹھو بیان کرو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو نبی پاک کی شانیں بیان کرنے والے، تعریفیں کرنے والے ہیں کہ اللہ تمہارے منہوں کو سلامت رکھے۔ اس لیے سنی نعت خان فوت ہو، سنی عالم فوت ہو، چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں پیش آئے، اور دوسری طرف بڑے فن خان مفسر قرآن شیخ القرآن فوت ہوتے ہیں تو منہ دکھانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد ہے تو پنڈی کی ایک سرکار فوت ہوئی تھی، منہ نہیں دکھا سکے تھے، اخباروں میں بیان کیا دینا پڑا تھا، طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ نہیں دکھایا جا سکا۔ مریض مر جائے تو مرض بھی مر جاتا ہے یا مرض جوان ہو جاتا ہے؟ مریض مرا تو مرض بھی مر گیا، یہ تو نہیں کہ مریض مر جائے تو مرض الٹا تیز ہو جائے، جوان ہو جائے۔ ہاں، گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مرض ہے کہ مریض مر بھی جائے تو یہ مرض جوان ہو جاتا ہے، پر قریب کسی کو پھٹکنے ہی نہیں دیتا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نبی پاک کی تعریف کرنے والوں کو کہ اللہ تمہارے منہوں کو سلامت رکھے، تو پھر کیوں نہ سلامت؟ آپ کی جو دعا ہے یقیناً مقبول ہے۔ حضرت عباس نے شروع کہاں سے کیا؟ من قبلھا طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یکسب الورق۔ یا رسول اللہ، دنیا پر ظاہر ہونے سے پہلے آپ جنت کے باغات میں وہاں سیریں کرتے تھے جہاں جہاں آدم علیہ السلام سیریں کرتے تھے، آپ اس وقت موجود تھے، تم بھی اس وقت وہاں سیریں کر رہے تھے جبکہ آدم علیہ السلام سیریں کر رہے تھے۔ بات ذرا مشکل سی ہے، توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت وہ مادہ تھا جو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، جس طرح میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، مرد کا گندا مادہ وہ عورت کے رحم میں چلا جاتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح کا اس سے تعلق ہوتا ہے، 9 ماہ کے بعد عموماً بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صورت تھی تو پھر ہمارے مادے وہاں کوئی نہیں تھے آدم علیہ السلام کی پشت میں، پھر نبی پاک سیریں کر رہے تھے تو ہم بھی سیریں کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات نہیں،
ورنہ جب تک وہ مادہ باپ کی پشت میں ہے تو وہ باپ کی جز ہے، وہ باپ کا حصہ ہے، وہ بیٹے کا حصہ کیسے بن گا؟ بیٹے کا حصہ تو تب بنے گا جب ماں کے رحم میں پہنچے، پھر وہ خون بنے گا، پھر وہ لوتھڑا بنے گا، پھر وہ بوٹی بنے گا، پھر اس میں پٹھے آئیں گے، ہڈیاں آئیں گی، روح پیدا ہوگی، پھر اس بچے کا وجود ہوگا۔ جب تک وہ باپ کی پشت میں وہ باپ کا حصہ ہے، وہ بیٹے کا حصہ تو نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہی مادہ تھا آپ کا تو آپ وہاں سحرے کیسے کر رہے تھے؟ پھر تو ہم سارے ہی سحرے کر رہے تھے۔ تو ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی پشت نبی پاک کے جوہر نور کے لیے ویسے تھی جیسے کہ سپی موتی کے لیے ہوتی ہے۔ موتی کا وجود الگ ہوتا ہے، سپی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کا نور پہلے پیدا کیا، جبریل امین کے ذریعے مٹی زمین سے پہلے منگوائی کہ جا میرے نے محبوب کے بدن کا مادہ تیار کرنا ہے تو زمین سے مٹی لے کے آ۔ جبریل پھرے پوری زمین پر، کہیں کی مٹی پسند نہ آئی، روضہ پاک کی جگہ پہ آئے تو زمین کا اوپر والا حصہ پھٹ گیا، نیچے سے سفید خمیر ابھرا، تو وہاں سے مسکال برابر 4.5 ماشے مٹی حضرت جبریل لے کے گئے۔ اللہ نے فرمایا اس میں جنت کے عنبر ملاؤ، کستوریاں ملاؤ، جنت کے پانیوں سے گوندو۔ جب گوند گئی تو پہلے سب سے جو نور پیدا کیا تھا وہ ملا دیا، اس میں ایک چمکتا ہوا موتی بن گیا، وہ آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو احبطنی فی صلبہ ہی، مجھے ان کی پشت میں اتار دیا۔ احبطنی بن صلبہ ہی نہیں فرمایا، احبطنی فی صلبہ ہی، مجھے ان کی پشت میں اتارا۔ وہ جوہر الگ تھا، آدم علیہ السلام کی پشت اس کے لیے سپی کی طرح تھی۔ تو اس طرح وہ جوہر پاک جو ہے منتقل ہوتا رہا، اور جس ہستی کے اندر وہ جوہر پاک آتا تھا اس کا چہرہ بتلاتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کے نور کا نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں وہ نور پاک آیا۔ جو عورت بھی دیکھتی عاشق ہو جائے، مجھ سے نکاح کر، مجھ سے نکاح کر۔ ایک عورت نے کہا حضور 100 اونٹ بھی پیش کرتی، 100 تولہ سونا بھی پیش کرتی، 100 تولہ چاندی بھی پیش کرتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کر۔ یک مار مرد عورتوں کو دیتے ہیں یا عورتیں مردوں کو دیتے ہیں، یا عورت مرد کو اخبار دے، اور اخبار بھی کتنا عظیم اخبار ہے، 100 اونٹ، 100 تولہ سونا، 100 تولہ چاندی۔ کیوں؟ اگلی کتابوں کی ماہر اسے پتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور جن جن پشتوں میں آئے گا ان کے چہرے کیسے ہوں گے، تو تسلی ہو گئی کہ یہ بندہ نبی پاک کے نور کا امین ہے۔ تو پھر اللہ کرے میرا رشتہ اس سے ہو جائے اور میں اس نور کی ماں بن جاؤں، اس لیے قربانی دے رہی، میرے ساتھ نکاح کرا۔ آپ نے فرمایا میں ابا جی سے مشورہ کروں، پھر میں اپنے فیصلے سے تجھے آگاہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب آپ کا رشتہ حضرت آمنہ کے ساتھ طے کر چکے تھے، گھر پہنچتے گئے تو شادی ہو گئی، اکٹھے ہو گئے، نور پاک ادھر سے منتقل ہو کے حضرت آمنہ کی طرف چلا گیا۔ اب ان کا پروگرام بن گیا کہ 100 اونٹ بھی مل رہا ہے، 100 تولہ سونا بھی مل رہا ہے، 100 تولہ چاندی بھی، رشتہ بھی ملتا ہے، میں کیوں نہ شادی کر لوں۔ اب گئے، میرا پروگرام بن گیا، صلاح بن گئی ہے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا، منہ نیچے کر لیا، بولی نہیں۔ آپ نے فرمایا بے حیا، بے وفا، پہلے پیچھے دوڑی منتیں کرتی تھی، اب میں آپ چل کے آیا ہوں تو پھر بولتی نہیں، بات ہی نہیں کرتی۔ کہا عبداللہ سچی بات یہ ہے تیری ذات کی ضرورت نہیں تھی، تیرے ماتھے سے جن کا نور جھلکتا تھا میں تو اس کی طلبگار تھی، وہ کوئی اور نصیبوں والی لے گئی، تیرے خالی کھوکھے کو میں نے کیا کیا۔ اب جا اپنا راہ لے، مجھے تیری کیا ضرورت، وہ کوئی اور قسمت والی لے گئی جوہر پاک۔ تو ایک الگ جوہر تھا جو آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ تو اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا
کہ جب تک آدم علیہ السلام جنت میں رہے تم بھی وہاں سیریں کرتے تھے، وہ اترے تو تم بھی اتر آئے، پھر نور پاک آگے منتقل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام جب بیڑے پہ سوار تھے تم بھی ان کے ساتھ بیڑے پہ سوار تھے، بلکہ صرف سوار ہی نہیں تھے، اس بیڑے کے بلا تم تھے، اور وہ بیڑا کیوں غرق نہیں ہوا؟ کیونکہ جس بیڑے کے تم بلا بن جاؤ وہ غرق کیسے ہو گئے؟ بل لطفت ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، جب لوگوں کے جھوٹے خدا غرق ہو رہے تھے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی غرق ہو چکی تھی، زیر آب آ چکی تھی، نوح کی کشتی ڈاواں ڈول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کے ملاح محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، ایسے بیڑے پھر غرق کیسے ہو سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور 4 میل کے اندر دیوار تھی، میل میل ہر طرف سے، جس میں جان بھر کی لکڑیاں بھری گئیں، اور آگ اتنی اونچی تھی کہ اوپر سے پرندہ کوئی پر مارتے ہوئے گزر نہیں سکتا، ایک آلے کے ذریعے دور سے آپ کو اندر پھینکا گیا، لیکن آپ کا بال بھی اتنی شدید آگ ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ حضرت عباس نے لاکھ صحابی کے مجمع میں نبی پاک کی زیر صدارت ہونے والے اس میلاد کے جلسے میں کیا کہا؟ ورت نار الخلیل مقتدمہ فی صلبہ انت کیف یحترق، تم حضرت ابراہیم کی پشت میں چھپ کے آگ میں جا چکے تھے، جہاں تم پہنچ جاؤ وہاں آگ اثر انداز کیسے ہو؟ لاکھ صحابی میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نبی پاک حضرت آدم کے ساتھ جنت میں کب تھے؟ کل پیدا ہو، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر رہے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت نوح کے ساتھ بیڑے پر کہاں تھا؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ آگ میں کہاں تھا؟ یہ سب مبالغے کیے جا رہے، غلط بیانی ہو جا رہی، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ 70,000 یا لاکھ صحابی کا اجماع ثابت ہو گیا، اتفاق ثابت ہو گیا کہ جو حضرت عباس کہہ رہے ہیں ہم بھی متفق ہیں، یہ سب برحق کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک خود صدر محفل ہے، آپ کے سامنے کو غلط بات کی جائے تو آپ کا فرض نہیں تھا ٹوک اصلاح کر، آپ نے بھی اعتراض نہیں کیا تو نبی پاک کی بھی مہر تصدیق ہوگی اس پر کہ واقعی حضرت آدم کے ساتھ بھی میں سیریں کرتا تھا، حضرت نوح کے ساتھ بھی بیڑے پہ سوار تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی آگ میں جا چکا تھا اور اس کو گلزار بنا رہا تھا۔ تو اسی طرح منتقل ہوتے ہوتے حضرت آمنہ تک آپ پہنچے، جب وہاں سے آپ پیدا ہوئے تو حضرت عباس نے وہ منظر بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انت لمبا ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب تم پیدا ہوئے تو ایسا نور ظاہر ہوا جس سے صرف زمین ہی روشن نہیں ہوئی، آسمان کے کنارے بھی جگمگا اٹھا۔ اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، زمین بھی روشن ہوگی اور آسمان کے کنارے بھی جگمگا اٹھے۔ یہ عقیدہ حضرت عباس کا صرف نہیں، لاکھ صحابی کا عقیدہ کہ آپ نے زمین کو روشن کر دیا، آسمانوں کو روشن کر دیا۔ حضرت عباس کے ساتھ لاکھ صحابی بھی متفق ہے، نبی پاک بھی متفق، اور یہ محفل میلاد کی ہے کہ کوئی؟ پھر جب نبی پاک کی صدارت میں محفل میلاد منائی جائے اور صحابہ کا مجمع ہے سارا، مہاجر بھی منا رہے ہیں، انصار بھی منا رہے ہیں، نبی پاک بھی منا رہے ہیں، نبی پاک کے اہل بیت حضرت عباس اہل بیت ہیں وہ بھی منا رہے ہیں، پھر شک شبہ کی بات کیا؟ ناجائز ہونے کے وہم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تصدیق فرمائی۔ حضرت آمنہ پاک بھی کیا فرماتی ہیں؟ قد خرج منی نور ادا لی منہ قصور الشام، میرا لاڈلا جب میرے بطن اقدس سے ظاہر ہوا تو وہ نور ظاہر ہوا کہ حجرے میں ہوتے ہوئے مجھ پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔
لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، مگر ابھی بچپن ہے اور بچپن میں جو آپ کا نور ظاہر ہو رہا ہے اور حضرت آمنہ پاک کی آنکھوں پہ اس کا عکس پڑ رہا ہے، اس کی برکت سے آپ کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ حجرے کی دیواریں رکاوٹ نہیں، محلے کی دیواریں رکاوٹ نہیں، راہ کے جنگل رکاوٹ نہیں، پہاڑ رکاوٹ نہیں، رات کا اندھیرا بھی باقی ہے، پاؤ پھٹنے کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا جب آپ پیدا ہوئے، اور شام کے محلات کو آمنہ پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جن کے نور کا بچپن میں اکثر پردہ پڑنے سے حضرت آمنہ کی نگاہ اتنی تیز ہے، وہ آپ نور دیکھنے والا ہوگا تو اس کے دیکھنے کی شان کیا ہوگا؟ مخلوق آپ سے چھپی ہے، نہیں خالق آپ سے چھپا۔ ساری کائنات بھی آپ کی نگاہ اقدس میں ہے، اور خود خالق کائنات بھی آپ کی نگاہ اقدس میں ہے، اور اللہ خود بتلا رہا ہے کہ محبوب پاک میرے قریب آئے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب آئے اور قریب آئے، اور کتنا فاصلہ رہ گیا؟ جتنا کمان کے دو سروں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا رہ گیا۔ اور ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، روشنی تیز ہو تو بندہ منہ دائیں کر لیتا ہے، بائیں کر لیتا ہے، روشنی کا سامنا نہیں کرتا، یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے ٹک کے اطمینان سکون کے ساتھ میرا دیدار کیا، نہ نظر ادھر ادھر پھری ہے، نہ بند ہوئی ہے، بلکہ جس طرح پر یار یاروں کو اطمینان سکون سے دیکھتے ہیں، اس طرح پر میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا۔ حضرات گرامی، آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، کیونکہ قرآن دونوں شانیں بیان کر رہا ہے، تو پورے قرآن پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ مرضی کی آیتوں پر ایمان لائے بندہ باقی چھوڑ دے۔ رہ گیا یہ شبہ کہ نور بشر تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مولوی اگر اپنی آنکھوں کو دیکھ لیتے تو یہ شبہ کر کیوں سزا؟ ہماری آنکھ میں نور ہے کہ کوئی؟ اور یہ ہماری بشریت کی جز بھی ہے کہ کوئی؟ اور پیدا بھی ماں باپ کے گندے پانی سے ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو جوہر ہی الگ ہے، ہمارا وجود تو اس ماں باپ کے گندے پانی سے بن رہا ہے۔ تو اگر ہمارے ماں باپ کے گندے پانی کی وجہ سے جو ہماری آنکھ بن رہی ہے اس میں نور ہو سکتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا نور ہی اللہ نے عرش اعظم سے بھی پہلے پیدا کیا، اور مٹی جبریل امین روضہ پاک والی جگہ سے لے کے جا رہے ہیں، وہاں علیحدہ جوہر ہے آپ کا، آپ کے نور ہونے میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ ذمہ دارہ علاقہ ہے، سامن کو باہر نکلو گے تو کھیتوں میں راتوں کو کوئی کیڑا چمکتا نظر آئے گا؟ کوئی جگنو پنانا، یہ اس کے پیچھے چگاری آگ کی ہوتی ہے یا نور ہوتا ہے؟ کسی مولوی نے اعتراض کیا کہ جگنو میں نور کہاں سے آ گیا؟ کبھی مناظرہ کیا اس پر ثابت کرو جگنو نور ہے؟ کیونکہ نظر جو آ رہا ہے نور، اس لیے مناظرہ کیوں کریں؟ اور ظالم یہاں تجھے کیڑے میں نور نظر آ رہا ہے لہذا مناظرہ نہیں کرتا، تو پھر نبی پاک کی زیارت تجھے نہیں ہوئی تو جنہوں نے کی ہے ان سے پوچھ لے، نور مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا نور کا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں وہ بھی نور بن جائیں گے، اور قیامت کو پتہ چلے گا کہ صرف نبی نور ہی نہیں بلکہ منیر ہے۔ جو دامن سے وابستہ ہو گئے انہیں بھی نور بنا دیا۔ وضو کر کے نماز پڑھنے والے نور ہوں گے۔ باقی نبیوں کی امت نمازیں نہیں پڑھتی تھی یا وضو کے بغیر ٹرخاتی تھی؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مگر وہاں نور نہیں ہوگا۔ نور ہوگا تو یہاں ہوگا۔ پتہ چلا نہ صرف نماز کا کمال ہے، نہ صرف وضو کا کمال ہے، کمال ہے تو نوری نبی کی اطاعت کا کمال ہے۔ جو آپ کی اطاعت اور غلامی میں وضو کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، وہ بندے کو بھی نوری پیکر بنا دے گا۔
کیا خیال ہے؟ نماز پڑھو گے کوئی؟ وضو کرو گے کوئی؟ یہ نہ اللہ پر احسان ہے نہ نبی پاک پر احسان ہے، یہ اپنی وفا کا مظاہرہ ہے۔ خدایا تیرا اتنا کرم ہے، پھر ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لہذا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم تیری بارگاہ ناز میں یہ زمین نیاز پہ اپنا سر ماتھا رکھ رہے ہیں۔ تو ہماری اس عاجزی کو قبول فرما لے۔ ہمارے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور اس طرح پر سجدہ ریز ہوں، اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ میرے بھائیو، آپ ایک مستری سے بات چیت کرتے ہو، ہمارا کام کر، تعمیر شروع کر، وہ کہتا ہے پیش کی مہینے کی مزدوری دے دو، فلاں تاریخ سے میں کام شروع کر دوں گا۔ آپ پیسے دے دیتے ہو، وہ کھا پی جاتا ہے، کام پہ نہیں آتا۔ تم جاؤ گے بدیال شریف مسئلہ پوچھنے، اس نے جو کھایا وہ حرام کھایا کہ حلال؟ سیال شریف مسئلہ پوچھنے جاؤ، اور کسی مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے جاؤ گے جو اس نے کھایا حرام کھایا کہ حلال؟ تم آپ ہی مفتی قاضی بن جاؤ گے، بڑا حرام خور ہے، بڑا خنزیر کھانے والا ہے، ہمارے پیسے کھا گیا، کام نہیں کیا۔ ذرا سوچو، جو تمہارا کھائے اور تمہارا کام نہ کرے وہ تو حرام خور ہے، تو کسی کا ہم بھی کھا رہے ہیں کہ کوئی؟ کسی کا ہم بھی کھا رہے ہیں کہ کوئی نہیں کھا رہا؟ اور اس کا حکم ہم نہ مانے تو پھر ہم حرام خور ہیں کہ کوئی؟ انہیں تو حرام خور کہہ رہے ہیں، ہم خود بھی تو کسی کا کھا رہے ہیں۔ ہم خود حلال خور کیسے بن سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، اس کے احکام کی تعمیل نہ کریں؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ذمہ دارہ علاقہ ہے جہاں کتے تازی رکھنے کا، خرگوش کے شکار کرنے کا رواج ہوگا، تم دیکھتے رہتے ہوگے۔ یہ کتے پالے جاتے ہیں، دودھ پلٹا جاتا ہے، دیسی گھی پلٹا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کا گوشت کھلایا جاتا ہے، ریشمی رضائیوں میں ان کو سلایا جاتا ہے، غسل دلائے جاتے ہیں، مالشیں کرائی جاتی ہیں۔ کتا سوچتا ہے میں پلید، خسیس، کمینہ، یہ انسان اعلیٰ مخلوق، اور یہ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں؟ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ اسے سمجھ آ جاتی ہے مجھ سے شکار کرانا چاہتا ہے۔ جب خرگوش سامنے آتا ہے، ڈوری نکلتی ہے، مردہ بلایا جاتا ہے، کتا دوڑ پڑتا ہے۔ این جب خرگوش کے اوپر پہنچ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اسے دبوچنے والا ہوتا ہے، مالک پکارے موتی واپس، وہ خرگوش کو چھوڑ دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح کوئی؟ کتے کو پتہ ہے خرگوش میرے شکار جو ہے روزی نہیں، یہ میری خوراک نہیں، مجھے تو اعلیٰ خوراک مالک کے گھر سے ملتی، میں نے تو مالک کو خوش کرنے کے لیے یہ شکار کرنا ہے، کروائے تو کر دوں گا، نہ کروائے تو نہیں کروں گا۔ تو وہ خرگوش کو چھوڑ دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اگر ایک کتا سمجھ جائے کہ مالک مجھے کیوں رکھے ہوئے ہیں، مجھ پہ انعامات کی بارش کیوں کر رہا ہے، اور ہمیں سمجھ کوئی نہ آئے کہ اللہ رب العزت نے گھوڑے خچر ہماری سواری کے لیے بنائے، گدھے اونٹ ہماری بار برداری کے لیے بنائے، بیل ہمارے ہل کھینچنے کو بنائے، گائیں بھینسیں ہمیں دودھ دینے کے لیے بنائیں، بھیڑ بکریاں ہمیں اون اور گوشت مہیا کرنے کے لیے بنا دی ہیں، اور یہ ہوا ہمارے لیے قدرتی پکھے ہیں، آگ ہماری باورچی گری کر رہی ہے، چاند ہماری فصلوں میں رس گھول رہا ہے، سورج ہماری فصلوں کو پکا رہا ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے ہماری نوکری پہ لگا دیا ہے، تو پھر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ یہ کبھی سوچے؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، میرے بندے یہ سب تیرا ہے، تو میرا بن کے رہ، یہ سب کچھ تیرا ہے، فرش زمین تیرے لیے، آسمان کا سائبان تیرے لیے، چاند سورج اور ستاروں کے کمکمے تیرے لیے، ہوا کے قدرتی پنکھے تیرے لیے، یہ ہر چیز تیری نوکری دینے کے لیے ہے، تو میرا بن کے رہ۔ اس کی نعمتوں سے تو فائدہ بندہ اٹھاتا رہے، لیکن اس کا حکم مان کے راضی نہ ہو، اس کا بندہ بن کے راضی نہ ہو،
پھر اس کی نعمتیں کھانے کا حق حاصل ہے؟ پھر ہم ملک کیا ہوئے، مہر کیا ہوئے، خان کیا ہوئے، چودھری کیا ہوئے، جبکہ ہمیں کتے جتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مالک کا مجھ پر یہ کرم کیوں ہے، وہ اسے شکار کرانا چاہتا ہے، لہذا کرائے گا تو کروں گا، نہیں کرائے گا تو نہیں کروں گا۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ جو کام لینا چاہتا ہے ہم کریں، جس سے روکتا ہے ہم اسے رک جائیں۔ تو یہ انسانیت ہے، ورنہ ہم انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور پیر سیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کام رہ جائے دنیا کا دوبارہ ہو سکتا ہے، مگر جو سانس غفلت میں گزر جائے اس کی قضا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ نہ وہ سانس پلٹ کے آئے گا، نہ جو اس میں ذکر کرنا ہے وہ ہو سکے گا۔ اس لیے کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں آ کے چلے میں پڑ جاؤ، نہیں، ہتھ کار والا دل یار۔ آج کل ماشاءاللہ تم بڑے ترقی یافتہ ہو، کسان چارہ بھی کاٹ رہا ہوتا ہے، نور جہاں کیسریا ملتانی کے گانے بھی سن رہا ہوتا ہے، ٹریکٹر والا ہل بھی چلا رہا ہوتا ہے اور گانے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ حاضل کیا دکاندار جو ہے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، دکان بھی چل رہی ہے، گانے بھی سن رہا ہے۔ اگر باقی کام سارے ہو سکتے ہیں اور یہ گانے بھی سنے جا سکتے ہیں، پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہے، کلمہ پاک کا ورد جاری رہے، درود پاک کا ورد جاری رہے، یا تلاوتیں ٹیپ میں سنی جائیں، نعتیں نبی پاک کی سنی جائیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے، یہ غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم پر بانگ تکبیر ہوئی، کوئی رواج ہے کوئی؟ دائیں کان میں بانگ، بائیں میں تکبیر، اقامت ہو چکی کوئی؟ جب بانگ ہو گئی، تکبیر ہو گئی تو امام ہونا چاہیے، مقتدی ہونے چاہیے، جماعت کھڑی ہوتی ہے جماعت کوئی نہ۔ اور جب تارے نفس ٹوٹ جائے، روح والا پنچھی پرواز کر جائے، یہ خالی پنجرہ رہ جائے، پھر امام بھی آ گیا، مقتدی بھی آ گیا، جماعت بھی کھڑی ہو گئی، جنازے کی نماز تیار ہو گئی۔ تو جب بانگ تکبیر ہے جماعت کوئی نہیں، جب جماعت ہے بانگ تکبیر کوئی نہیں۔ وہ شریعت نے ہمیں یہ حکمت سمجھا دی ہے کہ تو زندگی کا پیریڈ اتنا ہی سمجھ جتنا کہ تکبیر مکبر کی ہو جائے، امام کے اللہ اکبر کی دیر ہوتی ہے، اتنا ہی لمحہ سمجھ، اس میں تو نے قبر کے لیے بھی کمانا ہے اور قیامت کے لیے بھی کمانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا